بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, ڈرون ہمارے ملک کی تاریخ کے اوپر ایک ایسا کالا دھبا ہے جس نے نہ صرف یہ کہ ہماری ساری سیاسی قیادت کو مفلوج کر کے رکھا, اور ایک ایسا واقعہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑی, ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی, لیکن ہماری سیاسی قیادت میں ایک طویل عرصے تک اتنی سکت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ اس پر آواز احتجاج بلند کریں, یا وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کو یہ اجازت دی تھی ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکیں. ہم خاموشی سے اپنے معصوم شہریوں کا قتل عام کراتے رہے ہیں. ڈرون حملے کب بند ہوں گے, ڈرون حملے کیوں بند نہیں ہوئے, اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ آج کے میرے پروگرام کا موضوع ہے. اور اسی حوالے سے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسے افراد کو دعوت کلام دی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس پر اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں, اور یہ مقبول جان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بیوروکریٹ تو وہ ہیں ہی, لیکن تجزیہ نگار بھی بہت اعلیٰ پائے کے ہیں. اکثر ٹیلی ویژن اسٹیشنز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر نادر میر. آپ جیو پالیٹکس پر عبور رکھتے ہیں, مصنف بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی پارٹی کی ترجمان اور بڑی فوکل اور بڑی ووکل پرسن جنہوں نے اس حوالے سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. میری مراد ہے اندلیب عباس صاحبہ سے. وہ اکثر ٹیلی ویژن چینل پر اپنی پارٹی کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کرتی ہیں, اور چونکہ ان کی پارٹی نے ڈرون کے حوالے سے ایک سٹینڈ لے رکھا ہے, نیٹو کی سپلائی کو روکنے کا عمل جاری ہے. ابھی بھی تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں اس سپلائی کو روکنے کے لیے دھرنے دیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے موضوع آج کا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے وہ آسپیکٹ جن پر ابھی تک روشنی نہیں ڈالی گئی یا ہم دانستہ انہیں چھپا رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا انکشاف ان کے حوالے سے کریں گے. اور یہ مقبول صاحب, ویلکم ٹو آور شو. ڈرون کا موضوع ہمارے لیے, میرے آپ کے لیے نیا نہیں ہے, بے پناہ پروگرام اس کے اوپر ہو چکے ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پاس ہو گئی اچانک. 9 سال لگ گئے اس کو, اور اس کے سیکرٹری جنرل کو یہ ریئلائز کرنے میں کہ یہ غیر قانونی بھی ہے اور انسانیت کے خلاف جرم بھی. اس پر یہاں پر کافی فین فیئر مجھے دیکھنے کو ملا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی تھانے میں نامعلوم مجرموں کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج ہو جائے. اچھا, ایگزیکٹلی. آپ قرارداد کا متن اٹھائیں, ملزم نامعلوم ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کا نام نہیں ہے, اس میں نیٹو کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے. ایک شاعری کی گئی ہے قرارداد کے اندر کہ اگر کوئی ایسی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے, جیسے ایسا طیارہ جس میں کوئی بندہ نہ ہو, تو وہ انسانیت کے خلاف ہے بنیادی طور پر. یعنی کنڈیمنیشن نہیں ہے مکمل طور پہ. ایک بیسیکلی ایک ایشو دیا گیا ہے کہ اس طرح کے جرم جو ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے, اچھے بچے ایسے نہیں کیا کرتے. ٹھیک, بس کوئی اس کے اوپر کوئی obligatory phenomena نہیں ہے, کوئی اس کی ایسی کلوز نہیں ہے, کوئی مینڈیٹری کلوز نہیں ہے. ایک تو یہ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ساری کی ساری سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے نا, وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے بلٹ ہوئی ہے, اور اس بنیاد پہ بلٹ ہوئی ہے کہ ہم دور ہیں اور ہم ان ایکسیسیبل ہیں اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ دونوں جنگیں جو سوائے پرل ہاربر کے ایک تھوڑا سا, وہ بھی بہت دور سے امریکہ کا مین فوائل نہیں تھا. اسی لیے امریکہ نے اپنے آپ کو اسی طرح لوگوں کو یہ یقین دلا دیا تھا, پبلک کو, کہ ہماری سرحدوں کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے لوگ بھی نہیں مر پاتے. امریکہ کی جو میجر ڈیفیٹ ہوئی ہے جنگ کے اندر, ہیوملیشن والی, ذلت والی, وہ ویتنام کی تھی. ٹھیک, کیونکہ ان کے بندے مرنے شروع ہو گئے. 18 سال تک وہاں اپنی پوری قوت کے ساتھ رہنے کے بعد آپ وہ وال دیکھیں جو واشنگٹن ڈی سی میں 59,000 سولجرز, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک مرین مرد. انہوں نے پھر راستے نکالنے شروع کیے, پھر انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا مرسنریز ہائر کرنے شروع کیے. ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے امریکن, جیسے وہ فیمس بلیک واٹر کا جو سارا سوری, ان کے لیے بہت بڑی ایجاد تھی کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہمارے بندوں کو زخم بھی نہ لگے, اور ہمارا تباہی و بربادی بھی اپنی مرضی سے کریں, پوری مرضی جہاں چاہے کر سکے. اس کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈز جو تھیں وہ کون سی ہونی چاہیے. پاکستان has been made a testing ground. جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی تھی, یہ ایٹم بم کی ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھی, پاکستانی سوئل از دی ٹیسٹنگ گراؤنڈ آف ڈرونز. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. بریگیڈیئر نادر میر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ اب اگر ہم حقائق میں جاتے ہیں, اور جیسا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے خود جنرل مشرف صاحب کا,
یہ اجازت تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی بچھاڑ کر دیں، ونس ان اے وائل آپ کر لیں، یا سرویلنس پرپسز کے لیے یا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے کریں، لیکن یہ عذاب ہمارے گلے ایسا پڑا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے اتر نہیں رہا ہے۔ فوج کیسے دیکھتی ہے اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اباؤٹ ڈرونز؟ اس وقت سچویشن بڑی کلیئر ہے، امریکنز افغانستان سے نکل رہے ہیں پوری طرح، یا بلک آف دا فورسز آر لیونگ، اور جانے سے پہلے جس طرح ایک فورس جاری ہوتی ہے تو ایک ریئر گارڈ فورسز چھوڑتی ہیں یا کورنگ فائر دیتی ہے، بیسکلی ٹو کیپ جو ان کے دشمن ہوتی ہے ان کو دبا کے رکھنا، یا تاکہ مین فورس نکل جائے اور اپنا ایک اسینڈنسی موجود رہے، سائیکولوجیکل ملٹری۔ تو دس ڈرون ٹیکنالوجی جو بڑا اچھا اور یہ سب نے بتایا، یہ پارٹ آف روبوٹک وارفیئر ہے، ٹھیک ہے نا، جو نیکسٹ جنریشنل وارفیئر ہے، جس میں ہیومنس پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں اور سولجر ایکچولی نہیں کرتا، پائلٹ بھی نہیں ہوتا، پائلٹ لیس پلین جو روبوٹک اسی کا فارم ہے نا، تو وہ رکھنے کا ہے۔ دس از ون پوائنٹ۔ The point to understand is کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس میں آرمی obviously شامل ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ ایگزٹ اسٹریٹجی اس کو دیں، یہاں سے نکلے، بیکاز اس وار سے آپ کو پتا کتنا نقصان ہوا ہے، ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ اٹ۔ The issue is کہ یہ جو آرمی دیکھ رہی ہے وہی دیکھ رہی ہے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو یہ کیا گیا تھا، یہ دو پچھلی ریجیمز آئی میں سے اٹ اوپنلی، جو امریکہ پہ ڈپینڈنٹ تھی فار بینگ ان پاور اینڈ فار گیٹنگ سپورٹ فائنینشیل اور دس اور دیٹ، یہ گورنمنٹ جو آئی ہے ابھی، یہ تو یہ کلیم کرتی ہے، یا دس از واٹ از جنرلی پرسیوڈ، کہ جی الیکشن کے تھرو آئی ہے، جو وٹ ایور الیکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس گورنمنٹ کا کام ہے، اینڈ آف کورس دا ہول نیشن، کہ اس وقت ڈرونز کو رکوایا جائے، اینڈ وی کین اسٹاپ دا ڈرونز۔ سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے ڈرونز آ رہے کہاں سے ہیں، یہ نا ایک بیس چاہیے نا، ویئر ڈو دے فلائی فرام۔ ٹھیک، کنٹرولر تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ سکتا ہے، بٹ بیسز تو ان کی پہلے تو ادھر خود بیس بنائی ہوئی تھی، تین ایئرپورٹ دے رکھے تھے ہم نے۔ اب تو افغانستان میں، تو افغانستان سے جب وہ نکلیں گے تو پھر کون سی بیس ہوگی، بیکاز یہ ڈرونز کی انلمیٹڈ نہیں ہے ڈسٹینسز، دے آر ناٹ اسٹریٹجک بامبرز کہ امریکہ سے چلے تو یہاں پہنچ جائے گا، دے نیڈ لوکل بیسز، ٹیکٹیکل ویپن ہے نا، اس علاقے میں آپریٹ کرنے والا ویپن ہے۔ سو ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکہ کی فوج کو نکالیں افغانستان سے، نمبر ون، جس کے لیے ہم ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی تک نکلیں، وہاں سے وار ختم ہو، اس میں ڈوز بھی ختم ہوں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے نا، یہ یو این والا جو بات، جو ریزولوشن والا، اس پہ دے کین بی انادر اینگل ٹو اٹ، وہ بھی بیکاز اس طرح کی چیزوں میں بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ، اب آپ دیکھیں افغانستان کی بات ہو رہی ہے نا، افغانستان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج رکھنا چاہتے ہیں، کرزئی سے بی ایس سے سائن کرانا چاہ رہے ہیں، جو مسٹر کرزئی صاحب نے جو کیا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم زیرو آپشن پہ، زیرو آپشن امریکنز کے مطابق یہ ہے کہ ہم تمام نیٹو یو ایس فورسز نکال لیں گے، اور پھر آپ لیونگ جو مرضی کرتے رہنا۔ میں ایکسپلین کروں، اس کے یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے نیچے کرنا ہے نا، تو یا ختم کرنی ہے یا ریڈیوس کرنی ہے ڈرونز، تو بجائے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی پاکستان نے ہمیں رکوا دیا۔ سو یو این بھی تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ لنکڈ ہے نا، ان کا ایک سیونگ گریس ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں بھی دیٹ آلسو۔ واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ اندرین صاحب، آپ سے میرا سوال دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے، اب جماعت اسلامی اس میں شامل ہو گئی، وہ الگ بات ہے، جس نے اس کے اوپر ایک کلیئر سٹینڈ لیا، ٹاکس ہونی چاہیے طالبان کے ساتھ اور ڈرونز رکنے چاہیے، جب تک ڈرونز ہوں گے ٹاکس نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے نیٹو کی سپلائی روکی، پریکٹیکل ایکشن لیا۔ اس کی سکسس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا افیکٹو ہے آپ کا یہ پروٹیسٹ جو ہے؟ اس میں بخاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 سال سے ہمارا یہ سٹینڈ تھا، اور جب شروع میں سٹینڈ لیا تو میڈیا کے علاوہ سب نے یہ کہا کہ جی یہ ریڈیکولس ہے، یہ پرو طالبان ہے۔ یہ اب آپ کو ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے یو این تک سب نے کیا۔ یہ یو این کی ڈیمانڈ اے پی سی میں ہم نے کی، اے پی سی جو ہوئی اس وقت گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا 3 چیزیں کہ جی ہمیں نیٹو سپلائی بند کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے، دوسرا یو این میں جانا چاہیے، کیونکہ خالی ان کو کہہ دینا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی کیو شیٹ لے کے گئے اور کیو شیٹ میں انہوں نے وہ کلاز ڈالا ہی نہیں ہوا تھا، وہ بھی کہا، اور ان کا جو کمیونیکے آیا اوباما کے ساتھ اس میں ذکر نہیں تھا ڈرونز کا، اور جس دن سرتاج عزیز نے کہا کہ جی وہ بند کر دیں گے، اسی دن 2 ڈرونز ہو گئے۔ تو یہ تو سب کو پتا چل گیا کہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور نہ پڑنا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی ویریس ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں۔ وہ تکلیف ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کو تکلیف ہمارے جو بس میں ہے وہی پہنچا سکتے ہیں کہ وہ آ کے در در کرتے ہمارے بندوں کو ہماری ٹیریٹری میں مار کے جا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال سب کو ہے جو ڈرونز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر یہی کام انڈیا کر رہا ہو، انڈیا سے ہمیں کوئی آتی ہے یہاں آ کے کوئی بندہ ہمارا بارڈر پہ مار جاتا ہے، کیا ہم اسی طرح مذمت کریں گے؟ ہم انڈیا کو جواب نہیں دیتے؟ ہم ان کا بندہ نہیں مارتے؟ تو ہم انڈیا تو بہت بڑا ہے، ہمیں اس سے بھی تو ڈرایا جاتا ہے نا، بہت بڑا ہے، لیکن وی ریٹیلیٹ۔ تو وی ریٹیلیٹ، یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ڈرونز آر گڈ فار اس کیونکہ وہ ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں،
اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی 976 بندہ آپ کا مارا ہے، جس میں 157 بچے بھی مارے گئے ہیں، اور یہ ان کی رپورٹ ہے کیونکہ وہ تو آن گراؤنڈ اس وقت ہے بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا ہم سکسیسفل ہیں کہ نہیں. اس وقت تھرتھلی کام مچی ہوئی ہے یو ایس میں. چک ہیگل 4 سال میں پہلی دفعہ آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کی گورنمنٹ کو یہ وارن کر کے جاتا ہے کہ جی یا تو نیٹو سپلائز چلاؤ تو یا پھر اپنا ایڈ کا بندوبست بند کر دیں گے. اچھا میں آپ کو اس پہ بڑی کلیئرلی میرے ساتھ میرے بہت بہتر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ریویل سم تھنگ. جو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی سی ایس ایف فنڈز بند ہو جائیں گے، کولیشن سپورٹ فنڈز، ٹھیک ہے، 8.75 10 سالوں میں ریلیز ہوئے، سال کے میں 1 بلین بھی نہیں ملتا کس لیے؟ دس از ناٹ ایڈ فرام یو ایس ٹو اس، دس از پیمنٹس. ہم نے ان کو بغیر پیمنٹ کے ان کی وار آن ٹیرر پہ جو سروسز دی ہیں وہ سال بعد اپنی مرضی سے ہمارے پیسے ہمیں دیتے ہیں. دس از آور ایڈ ٹو یو ایس، ناٹ یو ایس ایڈ ٹو اس. اس دفعہ ڈار صاحب نے 4 دن پہلے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی وہ 15 مہینے سے ہمارے سی ایس ایف فنڈز نہیں آئے. تو جب وہ آتا ہے چک ہیگل اور کہتا ہے جی سی ایس ایف فنڈز نہیں ملیں گے، آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہمارے پیسے ہیں؟ آپ خود مانتے ہیں ہم نے بل، اور یہ جو پیسے ہمارے ہیں اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کی صورت میں، Absolutely. ہماری اکانومی کی صورت میں، وہ $100 بلین کے برابر ہے. $100 بلین، 100 بلین اور اس کا یہ کوانٹیٹیو ہے اور اس کا جو کوالٹیٹیو افیکٹ ہوا ہے جس میں ہماری سوشیو اکانومی، ہماری سوسائٹی ایک جس کو کہتے ہیں ڈر کے مارے اور دبک کے مارے نہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہ کے کوئی فیوچر ہے. اس کے جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں اور اس کے جو ٹراماز ہیں جہاں یہ ہو رہا ہے. فاٹا میں مجھے آپ بخاری صاحب یہ بتائیں، فاٹا آتا ہے پریزیڈنٹ کے نیچے، آپ کو پتا ہے کہ ایاز وزیر نے کئی دفعہ یہ لکھا جو وہاں اس ایریا سے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک آپ کا وزیر، ایک آپ کا پریزیڈنٹ کبھی اس علاقے میں آیا ہے؟ آپ 11,000 بامبز وہاں پھینک چکے ہیں ان 11 ایئرز، 11,000 بامبز. اس کے علاوہ آپ کیا ملٹری آپریشن کریں گے؟ ملٹری آپریشن تو وہاں ہو رہے ہیں اور 400 سے وہ 40,000 ہو گئے ہیں آپ کے وہاں ملیٹنٹس، اور وہاں 10 لاکھ بندہ رہتا ہے. میں نظیر آپ کے پاس واپس آؤں گا. تھوڑا سا ایک سوال جو آپ سے پوچھنے کا ہے وہ یہ کہ بڑی دیر کی مہربان آتے یہ ابھی بہت زیادہ بوسٹ ہوا ہے اس کا پروٹیسٹ کا، پہلے خاموشی کیوں طاری رہی؟ میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. اور یا مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجیے گا کہ 3 ریزولوشن ہماری نیشنل اسمبلی نے پاس کی. ہمیں کہا جاتا تھا، پورے 10 سال سے ہم سن رہے تھے سپریمیسی آف پارلیمنٹ، سپریمیسی آف پارلیمنٹ. کاغذ کی ردی کے ٹکڑے جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے ریزولوشنز کی. یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے جی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ بذات خود ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی نہیں ہے. ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی پھر بھی کسی نے کنسنسس پہ، ایک دفعہ آج سے 3-4 دن پہلے میں ایک پروگرام میں تھا، 3-4 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کی ٹوٹل حیثیت یہ ہوتی ہے، میں ریپریزنٹیو فائنانس رہا ہوں، بجٹ بکس جو آپ کے پاس رکھی جاتی ہیں میز کے اوپر، جب وہ ڈیمانڈ آف گرانٹس اپروو ہوتی ہیں تو ان کے وہ تسمے بھی نہیں کھلے ہوتے. ٹھیک، مطلب جس کے اوپر پورا مستقبل ہوتا ہے، پھر وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے. میں نے تقریباً گزشتہ 25 سال کی تقریریں کو کمپیرزن کیا بجٹ کے ساتھ اور بجٹ سپیچ کے ساتھ. بجٹ سپیچ کسی تک مقرر نے کچھ اور لکھی ہوتی ہے، بجٹ کچھ اور ہوتا ہے، ایکچولی کچھ اور ہوتا ہے، فائنانس بل کچھ اور ہے، تقریر میں کچھ اور ہے. اس کے بعد پورا سال اس بجٹ کی ہم رگیتے ہیں پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی. سپلیمنٹری گرانٹ کے اوپر صرف 1.5 منٹ لگا ہے ہر دفعہ پاس ہونے. پورا سال اپنے اس کی دھجیاں میں کہنی کہ ہم یہ نہیں مانتے بجٹ، ہم اپنا بجٹ چلائیں گے اس حساب سے. تو پارلیمنٹ کی ٹوٹل حیثیت پورے ملک کی یہ ہے کہ وہاں پر نہ کچھ سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہے. وہ ایک لطیفہ بڑا مزدار ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو تھے وہ اس زمانے میں علیحدہ پارٹی کر لی. تو پارٹی جب انہوں نے کی تو انہوں نے سارے افراسیاب کھٹر وغیرہ کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو بھی بلایا اپنے بندوں کو بڑھانے کے لیے. اچکزئی کے ٹرائب کے لوگ تھے. تو افراسیاب کھٹر نے پورے انقلاب کی تقریر کی. اس کے مقابلے میں صمد خان اچکزئی نے بھی تقریر کی کہ جناب یہ میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو جس وقت ووٹنگ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا مجھ ووٹ پر خان صاحب دا پارا، میرا ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے. افراد صاحب کی سارا انٹلیکچولیزم جو تھا وہ ختم ہو پا رہا، یا مجھ ووٹ پر خان صاحب دا پارا کہ میرا ووٹ نواز شریف کے لیے ہے، جو مرضی بولے یا جو کچھ کرے. یہ ڈرون پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے قرارداد پیش کر لی. They never meant it, you mean. They never ever. سر اگر کوئی مینٹ کرتے ہوں تو خدا کی قسم اگلے دن پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے ان کے ماتھے پہ پسینہ آئے.
ان کو شرم سے ڈوب بنے یہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آتے ہوئے کہ ہماری پارلیمنٹ کا یہ حشر ہوا ہے کہ ہم اس کے کوئی بات نہیں کر سکتے. میری بات میرے گھر میں نہ مانی جائے تو میں نرم رہتا ہوں. ویل سیڈ. اور بریگیڈیئر ناظر بھی یہ فرمائیے گا کہ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے ڈرونز کو روکا یا اس کے ساتھ کو پنگا کرنے کی کوشش کی، جیسا ہمارے ایئر چیف نے کہا تھا کہ ہم ان کو گرا سکتے ہیں، تو آپ کو بیٹل فیلڈ میں ہم کنورٹ کر دیں گے. ایران کو تو نہیں کیا انہوں نے، جنہوں نے 2 ڈرون گرائے اور ایک موسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ڈرون انہوں نے صحیح سلامت نیچے اتار لیا اور میوزیم میں رکھا ہوا منہ چڑھا رہا ہے امریکن مائٹ کا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ کی فوج کی طرف سے اور ایئر فورس کی طرف سے جو ریئیکشن ہے اس پہ؟ ہم ڈرونز کو گرا بھی سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو اللہ کے فضل سے ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ اے وشفل اسٹیٹمنٹ، جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس پہ بات کر رہا ہوں. امریکنز تو جا رہے ہیں، اگر وہ جنگ جیتے ہوتے تو جا نہ رہے ہوتے آج افغانستان سے. دس از پوائنٹ نمبر 1. یہ انہوں نے بڑا اچھا میڈم انلیب نے بات کی کہ یہ انڈیا کو اور ویسٹ کے ساتھ فرق کیا ہے. ہمارا فرق یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے، چاہے وہ ڈرونز ہیں، چاہے وہ پیسے جو سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں یا کچھ اور ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، ایشو ہے جو کور ایشو ہے آپ کا، پاکستان کا کور ایشو. پاکستان کا کور ایشو ہے کہ پاکستان از این ایلیٹ اسٹیٹ. پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ نام کی ہے، اٹس اے ربر اسٹیمپ. پاکستان از این ایلیٹ اسٹیٹ، ایک چھوٹی سی لیڈ مونوپولسٹک ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے ویلتھ، ساری ڈیسیژن میکنگ. دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از اٹ از کمپرومائزڈ یا اٹ از کنٹرولڈ یا انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ. یہ ریزن جو پوچھ رہی تھی نا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ویسٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. ایران کا یہ ڈفرنس جو آپ نے فرمایا کہ ایران از ناٹ کنٹرولڈ، ریولوشن کے بعد سے ایران از ناٹ کنٹرولڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اور اینی بڈی ایلس. دس از دا بگیسٹ ڈفرنس. ہماری لیڈ کنٹرولڈ ہے، ان کے پیسے بھی باہر پڑے ہیں، اینڈ اٹس آل ill gotten and they are known. دس از 1 پوائنٹ. میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ ڈرونز کے علاوہ صرف یہ میں ایک چھوٹا سا بات بتا دوں، پارلیمنٹ کی بات ہے، تھوڑا سا وہ بھی کلیئر کر لیں. آپ امریکہ نے کہا جی ہم آپ کی ایڈ بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں. آپ کو ایڈ دے کتنی رہے ہیں؟ بڑا اچھا انہوں نے کہا یو ہیو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، ایگزیکٹ اماؤنٹ آئی کانٹ ٹیل یو، دیٹ از سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن، لائنگ ان سوئس اکاؤنٹس. یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. آپ کی پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہ کیوں نہیں وہ پیسہ واپس لاتی؟ اس پہ پہلے ریزولوشن اس پہ لائے نا، تاکہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی وی ڈونٹ نیڈ امیرکن منی، وی نیڈ پاکستانی منی. آپ پاکستان کا پیسہ، اپنا پیسہ تو لے آئے، پھر باقی کی بات. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو $14 بلین آپ کے جو ہے وہ پاکستانی ایکسپیٹریٹ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، اور زیادہ پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہو تو مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے. کمنگ ٹو یور جو لاسٹ پوائنٹ آپ کا تھا، جسٹ کلیریفائی دیٹ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈرونز کا یا اس کا، دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں لے رہے. آپ ایک پاکستان کو یونائٹ کریں، پاکستان کے لوگ بہادر ہیں، فوج اور بھی بہادر ہے، وی آر ریڈی، پاکستان ول بی ڈیفینڈیڈ. گورنمنٹ ہمت کرے، یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہا ہے، چلا جائے گا یہاں سے. آپ نا اس سے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. میرا وہ سوال اس کا مختصر سے جواب دیجیے گا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے دیر کیوں کر دی آپ نے؟ جی دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے اے پی سی بلائی گئی اور ہمیں کہا گیا، یہ تو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد کی بات ہے. جی جی. پچھلے 4-5-6 سال جب یہ ڈرون کے اٹیکس میں اضافہ ہوا، اس وقت اتنا ہی ایفیکٹو سٹینڈ اگر لیا ہوتا. دیکھیں آپ پلیز اس کو ہماری پارٹی کی پرسپیکٹو سے دیکھیں. خان صاحب کا 9 سال سے سٹینڈ، جہاں جہاں ہماری پارٹی جو کر سکتی تھی، ہماری پارٹی کی جو ایکچوئل شیپ اور سائز آپ کو نظر آئی ہے وہ آپ کو 30 اکتوبر کے بعد نظر آئی ہے. جہاں جس حساب سے پارٹی نے وائس ریز کیا، UN میں بھی ہم نے مظاہرے کیے پہلے بھی، لیکن ہماری صحیح آواز، اس کا سکیل، اب ہم پارلیمنٹ میں بھی ہیں، پہلے ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے 2 سال، اب ہم جہاں جہاں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز ریز. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، چلتے ہیں ناظرین بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے انلیب عباس صاحبہ سے. جی آپ فرما رہی تھی، میرے سوال کے جواب میں میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی آپ کے اتنا سٹرونگ ریئیکشن بلڈ اپ کرنے میں؟ ہمارا ریئیکشن میں نے پہلے بھی آپ کو کہا 9 سال سے ایسا ہے، اور ہم واحد جماعت تھے جنہوں نے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی، آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم پاور میں KP میں بھی نہیں آئے، پہلی دفعہ ہم نے کہا جی ہم وزیرستان جائیں گے، اور ہم سارے گئے، اور سب نے کہا پاگل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کسی نے کہا جی DI خان سے آگے نہیں جائیں گے. میں پروگرامز میں آئی، مجھے شرطیں لگائی اینکرز نے کہ آپ DI خان سے آگے جا کے دیکھیں. ہم ٹانک بھی پار کر گئے، ہم اورکزئی تک پہنچ گئے، پھر انہوں نے کہا جی گیٹ پہ سے واپس آ گئے. دا پوائنٹ واز کہ اٹ از ناٹ کہ آپ کہاں تک گئے. آپ نے ایک ایشو ریز کیا، آپ کے ساتھ سارا انٹرنیشنل میڈیا تھا. اگر آج UN اور گورنمنٹ اور باقی سارے اس کو کریں، ایک کلیکٹیو ہسٹری اور سٹرگل ہے 9 سال کا. سٹارٹ ہمیشہ ہوتا ہے ایک بندے سے، اس کے اوپر وہ فورس قائم کرتا ہے. آج یہ ایشو ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے آپ کی سٹینفورڈ یونیورسٹی سے لے کے آپ کا بروکلن انسٹیٹیوٹ سے لے کے آپ کا UN سے لے کے تمام یہاں
ویسے تو فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ یہ ڈرونز بہت اچھے ہیں اور ان کو چلنے دیں سینٹ میں, وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے, لیکن بائی اینڈ لارج سوچ پاکستان کے اندر اگر ایسی ہے, ہماری جماعت کی اس پہ 9 سال کی سٹرگل ہے ایٹ ویریس لیولز, ویریس اسکیل اینڈ ویریس ویروسٹی. وہ آپ نے شمالی وزیرستان کا ذکر کیا, 100 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا, اگر وہ بھی طے کر جاتے اس دن عمران خان صاحب تو وہ شاید. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, میں وہاں تھی, مجھے انہوں نے اس دفعہ وہ تھریٹ آئی ہوئی تھی کہ جی خواتین بالکل نہیں آئے گی, لیکن میں پھر بھی گئی تھی. جب ہم ڈی آئی خان سے باہر نکلے, سڑکیں توڑ دی گئی ہوئی تھی اور ہمیں آرمی نے کہا کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے, وہاں دہشت گرد. ہم نے 4 جگہ ہمارے لڑکوں نے سڑکیں دوبارہ اس میں مٹی ڈال کے گئے, جذبے سے گئے, ابھی کے بہت زیادہ. لیکن دین ہمارے ساتھ ایک پورا انگلش اور انٹرنیشنل میڈیا تھا. وہاں انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کا سارا جو ہے نا یہ سٹانس یہ ایک طرف رہ جائے گا. جب انہوں نے کہا کہ بالکل اب نہیں ہے, اس وقت ہم واپس آئے, ورنہ ہم تو بہت آگے چلے گئے تھے ہر ایکسپیکٹیشن. اور یہ نواز شریف صاحب جب گئے امریکہ کے دورے پہ, وہ جیسا اندلیب صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنے کیو شیٹ پڑھتے رہے وہاں پر, لیکن انہوں نے وہاں بھی اور بعد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ڈرون کا مسئلہ اٹھایا ان کے سامنے, لیکن وہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا, نہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ملا, نہ کسی پریس کانفرنس. یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ پبلک ہوڈ ونکنگ تھی یا واقعات انہوں نے اٹھایا ہوگا ایشو لیکن وہاں سے رسپانس نہیں ملا؟ دیکھیں, آپ میڈیا کے آدمی ہیں, مجھ سے ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں, استادوں کے سیکھ سکتے ہیں, آپ آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, کیونکہ نکلتے ہی جو پہلا فکر انہوں نے بولا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. وہ وہاں سے مزید کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہاں اگر میڈیا انٹیلیجنٹ ہوتا تو وہاں سے واپس آ جاتا. وہاں سے واپس, ٹھیک, مطلب کوئی دوسرا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اندر کسی نے کیا کہا تھا. یعنی یہ وہ بات تھی جو یقیناً انہوں نے کہی گئی ہوگی, کہی گئی, جو انہوں نے اون کر لی. ایگزیکٹلی دیٹ واز دا اونلی سینٹینس وچ جسے کہتے ہیں پورے بیان کر سکتا ہے اندر کی کہانی کو, ہمیں اپنا گھر, کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میرا گھر ٹھیک ہے, میرے گھر کو تم نے تباہ کیا, وجہ سے خرابی ہے, میرے گھر کو تم نے تباہ کیا ہے, تم نہ آتے تو میرا گھر بہت ٹھیک تھا. میں تم نے افغانستان کے اندر آئے اور میرے گھر کے 4 لوگوں کو تم نے اپنا غلام بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 57,000 سارٹیز فرام پاکستانی ایئرپورٹ, 57,000, یہ پہلے 3 سال کی رپورٹس ہے, سینٹ کی اس کے ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہے, 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں پاکستان کی زمین سے. اور کن کو مارا ہے, کن کے چیچڑے اڑائے ہیں؟ افغانوں کے. یہ تورا بورا میں مر رہے ہیں, یہ فلانی جگہ مر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ پھول وہاں سے نچھاور ہوں گے یا کسی طور پہ, یا آپ ساتھ محبت. اس کے باوجود بھی آپ سوچیں, یہ انہوں نے بات کی ہے 11,000 تو پاکستان کے سے بم گر چکے ہیں وہاں پر. تو یہ یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے بات یہ کہتے ہوئے بھی کہ اس دن انڈین ایک جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ 18 اسٹیٹس میں انڈیا کے فریڈم موومنٹ چل رہی ہیں, ایک دفعہ بھی ایئر پاور استعمال نہیں ہوئی, انکلوڈنگ کشمیر. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ نیشنل پریس کلب امریکہ میں کہا تھا کہ وی بلیو یور ویسٹ از وائلڈ بٹ آرز از ٹو وائلڈ. آپ کے من پسند صوبے کا ہے. اینی وے, یہ تو ہو گیا. اور یہ مجھے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے گا کہ افیکٹولی اس پر کیمپیننگ کے لیے حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ کوئی کیمپیننگ کی ضرورت نہیں سر, کوئی کیمپیننگ, آپ کو صرف کھڑے ہونا. اس کی بیسک وجہ دیکھیں, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز ان کے ہاتھوں میں ہے جن کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر ہے. جائیداد باہر, بچے باہر پڑھ رہے ہیں, نوکریاں باہر کر رہے ہیں, بینک اکاؤنٹس باہر. پاکستان کا نام لیں گے تو ان کی جائیداد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر انگلینڈ کے خلاف بولا, اگر امریکہ کے خلاف بولا تو ایک دم وہ جائیداد بند کر دیں گے, وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سیل کریں گے. یہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میری نیشنل لیڈرشپ جب وہ ہاسٹیج ہے. ایگزیکٹلی ہاسٹیج ہے. آپ نہیں ہاسٹیج, آپ سیکنڈ دیکھیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل چھوٹی سے چھوٹی لیڈرشپ, آپ ایم سے لے کے نون لیگ تک آ جائیں, چیخیں اس وقت نکلتی ہیں جب برطانیہ کی پولیس ان کا جینا دوبر کرتی ہے. پاکستان کی پولیس سے کوئی نہیں زندگی تباہ برباد ہوتی, نہ نیندیں حرام ہوتی ہیں, نہ وصیتیں جاری ہوتی ہیں. سیم از ہیئر, جہاں کاروبار ہے انہی کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے نا, جہاں اپنی زندگی کی پوری پونجی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے. یہاں مجھے فرما رہے ہیں کہ میں سوچا ہوں آرام سے بے حیائی اور بے شرمی. نہیں بالکل, پبلک کو کھڑے ہونا چاہیے نا, پبلک کو اٹھنا چاہیے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس سطح پہ پبلک اب آ رہی ہے اور آ چکی ہے,
یہ برسٹ ہونے کی دیر ہوتی ہے. میں سے شاباش اٹس اے میٹر آف ٹائم. شاباش ہے قوت برداشت کا اس قوم کی, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. قوت برداشت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا برسٹ کے, وہ سائلنس اس سے. دنیا کے کسی انقلاب میں دیکھ لیں, فرینچ دیکھ لیں, ایرانینز سائلنس. شاہ ایران تقریر کر رہا تھا کہ کوئی شخص میری مائٹ کو, 4 اپریل کی تقریر ہے اس کی, اور 7 لاکھ آرمی ہے میرے پاس, گرین وائٹ ریولوشن آ چکا ہوا ہے, کوئی میری مائٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور 100 لوگوں کا جلوس نکلا تھا پہلا تہران یونیورسٹی سے سائملٹینیسلی. بریک سائلنس ہے اس وقت, اور یہ سائلنس جو ہے بہت بری ہوتی ہے. The silence is before the storm. Without the storm. نادر میر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ عوام کا ضمیر جگانے کی, ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش تو ہم کرتے رہتے ہیں اپنی جتنی ہماری حیثیت ہے. یہ فوج جو ہے اس کو غصہ, غیرت, شرم یا جلال کیسے دلایا جائے کہ وہ بھی ایک فرم یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ جی یہ سول حکومت کا فیصلہ ہے. ان کا اپنا کیا فیصلہ ہے, اس بارڈر کی حفاظت ان کی تو بیسک ذمہ داری ہے. That is what they are assigned with. What has the army leadership been doing all these years? پاکستان آرمی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں پرائمری کام ہے پاکستان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا. جب آپ پولیٹیکلی انوالو ہوں گے, جس طرح مشرف رجیم تھی, تو یہ مسائل اس کے بعد کریٹ ہوں گے, اینڈ دین ٹو لانگیویٹی اور اپنی پاور میں رہنے کے لیے کمپرومائزز. اور میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری لیڈ کمپرومائز ہے, اور اس سامنے جو بات کی میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. بلکہ میں ایک سٹیپ آگے لے جاتا ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ از دا وے 2014 اینڈ 15 یہ جو ٹائم آ رہا ہے نا, جس طرح افغانستان سے امریکنز نکل رہے ہیں, ڈائریکٹ کنٹرول ان کا جو کائنیٹک پاور تھی ان کی کم ہو رہی ہے. صلاح بہت ختم ہو جائے گی اس ریجن میں امیڈیٹلی, ہمارے پاس کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گی. پاکستان میں ایک چینج آ رہا ہے, بٹ میرا ویو یہ ہے کہ یہ چینج تھوڑا فرق قسم کا ہوگا. آئی ول کال اٹ it will be needing to a sort of a reform revolution. جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, یہ جو کنونشنل سسٹم چل رہا تھا آپ کا روایتی, it just can't deliver. It has become obsolete. It has become counterproductive. یہ پاکستان کا جو نیشنل پوٹینشیل ہے, جس میں آپ کی جیوگرافی, آپ کی ڈیموگرافی, آپ کی ساری باقی منرل ویلتھ اور آپ کا یوتھ, وہ استعمال نہیں ہو رہا. اٹ از آل گوئنگ ویسٹ. اور بلکہ ناٹ اونلی دیٹ, کچھ اندر سے سسٹم فیلئر ہے, سسٹم فیلئر نیشنل سسٹم, کچھ باہر سے طاقتیں جس کو جیو پولیٹکس کہتے ہیں آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. سو آنسر اس کا ہے, فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یونائٹ ایز اے نیشن, نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو ٹو موو فارورڈ فار پاکستان جو سیکیور اور پراسپرس ہو. بیسکلی یہ چیز ہے, مگر یہ چیز آتی نہیں ہے ایکویلٹی کے بغیر. کبھی بھی انقلاب کی بات کریں, ہر انقلاب میں پہلا لفظ ایکویلٹی ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے نا, یہ تو میں نے پہلے کہا نا مونوپولسٹک سسٹم ہے. There is an elite which is benefiting. ابھی 20 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے. یہ جتنے سوال ہیں نا, چاہے میری گزارش ہے, چاہے آپ روز لے لیں. میرا سوال آپ انتہائی عقل مندی اور دانش مندی سے گول کریں گے. نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. فوج کے بارے میں فوج بالکل کرے گی, فوج کا کام ہے. دیکھیں بات اس وقت ایسٹرن بارڈر پہ یہ جو انڈیا کے ساتھ اگرچہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, بٹ آپ نے دیکھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آرمی ادھر بھی ریڈی ہے, اور یہاں پر بھی یہ جو آپ نے ٹائم گزارا ہے یا جس طرح بھی کیا گیا, اس پہ تو 2 کمپرومائز گورنمنٹس بھی چلی نا پچھلی. ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کمپرومائز نہ ہو, یہ چل رہی ہے. پاکستان آرمی ڈیفینڈ کرے گی پاکستان کو بہادری سے ادھر بھی, اور افغانستان سے جو ہی امریکنز نکلیں گے. بلکہ آپ دیکھیں نا اس وقت ہو رہا کیا ہے, وائی آل دس از ہیپننگ. یہ جو ہے وہ بیسکلی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں. بیسک چینج جو بہت بڑا آ رہا ہے نا, وہ امریکنز کے جانے سے چینج آ رہا ہے. آفٹر آل اٹ واز اے بگر پاور, بہت بڑی پاور تھی نا, سپر پاور تھی. اب تو خیر وہ سپر پاور کا اسٹیچر بھی کام ہو گیا جو آج سے 10 سال پہلے تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ ایز پاورفل ایز اٹ واز. ان اینی کیس پاکستان جو آپ کا سوال ہے, فوکسنگ آن دیٹ, پاکستان آرمی ول ڈیفینڈ پاکستان, چاہے وہ ویسٹرن بارڈر ہے یا ایسٹرن بارڈر ہے. اور جہاں تک انٹرنل ہے, آئی ایم شیور دے ول گیو دیئر انپٹ. ٹھیک ہے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ انتظار ہے, اینڈ وی ڈونٹ, اب یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور مارشل لا ہے, آپ یہ نہیں چاہتے, پر آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آرمی اپنا اسرٹیو رول کرے, وہ کرے گی. ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں ہم ڈرون کے حوالے سے. پاکستانی قوم کو, پاکستانی ریاست کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, ہماری خواہش تھی یہ کہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے اپنے پینلسٹ سے بھی پوچھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کامن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس سے اس نحوست سے, اس لعنت سے ہماری جان چھٹے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے واپس جب آئیں گے تو اندلیب صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کل جو ان کا بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے لاہور میں, لاہور کی مارل روڈ کو بھرنا ہے انہوں نے کل, اس میں کیا ڈرون کا تذکرہ بھی آئے گا کسی حوالے سے؟ چلتے ہیں بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا آخری مرحلہ شروع ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے مہمانوں سے تھوڑا دیکھیں کس جگہ پر کنسنسس بن رہا ہے ہمارا, خاص طور سے ڈرون کے حوالے سے. اور یہ آپ فرما رہے تھے, ایران کی مثال بھی دی ہم نے, ایران نے جرات کی, کیا کیا نہیں کیا, پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, خوف کے. دیکھیں, پاکستان کی
پوری کی پوری جو سیکورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ صرف ایک چیز پہ بلیو کرتی ہے اور وہ ہے ہماری نیوکلیر پاور. ٹھیک. اور نیوکلیر اسٹریٹجی, نیوکلیر پاور ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ آپ امریکہ کے محتاج ہیں نہ روس کے محتاج ہیں. It's the only weapon which is self-developed and self-sustained. ورنہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ملٹری مائٹ کے لیے کسی بھی اس کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. آپ ڈیٹرنس پہ چل رہے ہیں نا, اور کیا ہے, باقی تو ان کے آپ گن لیں, ٹینک ان کے گن لیں, انڈیا کے گن لیں, باقیوں کے گن لیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک تو آپ تو گرا دینا چاہیے. یعنی آپ نے میرا درد دگنا کر دیا یہ کہہ کے کہ میں نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہوں. ہاں, اس قسم پرسی نیوکلیر اسٹیٹ بھی وہ ہے کہ جس میں آپ امریکہ کے محتاج نہیں ہیں کہ کہیں جی کل کو ہم نے یورینیم منگانی ہے, کل کو ہم نے 4 پرزے ایٹم بم کے کم ہو گئے میں نے منگوانے ہیں, ہماری جو ہے سافٹ ویئر وہاں سے آنی ہے, ہماری ہارڈ ویئر وہاں سے آنی ہے. پوری قوم کو تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس بم ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اس لیے نہیں کہ ہم نے امریکہ کے پرزے لینے ہیں, ہم نے امریکہ کے لیے مینٹیننس. او بھائی کہیں تو رک جاؤ, کہیں تو اس قوم کا سچ بول دو کہ کہیں تو ایک قوم کے طور پہ آپ کو آؤٹ رائٹلی گرا دینا چاہیے. یعنی کہتے ہیں جی ہم آپ کبھی بھی پریزنٹیشن دیکھ لیں, یہ انڈیا کی مائٹ ہے, یہ وائٹ ہے, مائٹ ہے, مائٹ ہے, مائٹ ہے, یہ ہم فزیکلی مقابلہ نہیں کرتے, ہمارے پر ڈیٹرنس ہے, انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. جو ڈیٹرنٹ ہے اس کے لیے آپ دنیا میں کسی سپر پاور کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انڈیجنس ہے, پیورلی انڈیجنس ہے, آپ کو کسی پیج کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کسی اور جگہ سے جانے کی, وچ مینس کہ یو آر ناٹ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا مجبور کہ آپ اپنی اس پہ ریلائنس کریں امریکہ کو. آپ کو ایک دفعہ گرا دینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں آپ نے گرایا نہیں اور جنگ شروع ہوئی نہیں. جی ایسا ہوتا نہیں ہوتا سر. آپ اندازہ کریں کہ جو اس کی باب وڈ کی کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 اوباما ایٹ وار 7 فرمائشیں رکھی تھیں مشرف صاحب کو, اور ہمارا پوری جو میٹنگ تھی نا امریکنز کی اس میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 منے گا. 3 اٹ واز اٹر سرپرائز, حیرانی کہ انہوں نے 7 کے 7 مان لی. یہ حیران کن بات ہے کہ امریکنز بھی سمجھتے تھے. یہ آپ فرما رہے ہیں یہ کہ یہ لیڈران کی غلطیاں جو ہیں یہ پھر قوم بھگتتی ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. اصل چیز یہ مگر ناظمین آپ یہ فرمائیے گا کہ فرض کریں ہماری سیاسی قیادت میں اتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر لے. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک تو تیار ہے اور دوسرا کیپیبل ہے ٹو ہینڈل اینی سچویشن. پولیٹیکل ڈیسیجن ایک دفعہ آپ لے لیتے ہیں نیشنل لیول پہ, لوگوں کو یونائٹ کر کے, آپ تیار بھی ہیں اور کیپیبل بھی ہیں. دیکھیں انڈیا کو آپ نے الگ رکھا ہوا ہے, اس کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ تو جا رہے ہیں. اگر انہوں نے آپ پہ حملہ کرنا ہے, جو ہے حملے والی بات جو کہتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس نے نیٹو نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہوتا تو وہ جانے کے بعد تو حملہ نہیں نہ کریں گے. دے آر آلریڈی ان دی وے آؤٹ. آپ ڈرونز کے خلاف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو یوز کریں, لوگوں کو پولیٹیکلی یونائٹ کریں, ملٹریلی اس کو وارننگ دے کے شوٹ ڈاؤن کریں, اس کو ایک شوٹ ڈاؤن کریں, یا اس کو وہاں پر ایسا ٹیکنیکلی مسئلہ نہیں ہے گراؤنڈ سے ایئر سے شوٹ کرنا. تیسرا ڈپلومیٹکلی دیکھیں نا, دنیا میں اور ملک بھی ہیں, آفٹر آل بہت سارے ملک ہیں جو جہاں پر آپ کے ساتھ ہے اس چیز میں, ڈرونز کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنی ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو اے کنسالیڈیٹڈ, بٹ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے وچ دا ہول نیشن ہیز ٹو ڈو. ڈرون کو ڈیل کرنا ایسی چیز نہیں ہے, اٹ کانٹ بی ڈیلٹ. بٹ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نیشنل ول ہے which expressed to the leadership obviously of government of the time کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا we are not allowing drones یا رک جائیں گے یا آپ اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے. اندریب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایشو آپ نے نیشنل لیول پر تو ریز کیا ہے, کوئی پلان ہے آپ کے لیڈرشپ کے پاس کہ وہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے بھی ملک کی سرحدوں سے باہر جائیں گے, مثلا اقوام متحدہ کے سامنے جایا جا سکتا ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو پہنچا جا سکتا ہے, کوئی ہے اسٹریٹجی ایسی؟ ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صرف ابھی یہ جو ہمارا نیٹو سپلائی کا ہے نا, یہ ایک انٹرنیشنل پنچ ہے. نیٹو والوں نے بھی کہا ہے, 47 ملکوں نے, اور انہوں نے بھی کہا. اب ابھی پرسوں کا واقعہ دیکھیں انڈیا میں, ان کی ایک سیکنڈ لیول کی ان کی جو تھی ڈپلومیٹ, اس کو اس کے جو ویزے کے اوپر جو میڈ کا ویزا تھا جھوٹ بولنے پہ انہوں نے گرفتار کیا. پورا انڈیا اٹھ گیا, پرائم منسٹر سے لے کے انہوں نے فوراً کیا, ابھی یہ ہے, انہوں نے کہا جی سارے جو یو ایس ڈپلومیٹس ہیں ان انڈیا ان سے سیکورٹی لے لی, سپلائیز ٹو دا یو ایس ایمبسی روک دیے گئے. انہوں نے فوراً اس کو ریلیز کیا, انہوں نے اس کو یو این میں
مشن میں لگا اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معافی مانگے ہم سے. ہاں وہ یہ بھی مطالبہ کریں. اب یہ دیکھیں اتنی سی بات پہ ہمارے ہاں یہ سرحدوں کو توڑ کے ہمارے بندوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اور ہم جا کے کیو شیٹ میں ایک کیو یہ بھی نہیں ڈالتے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہم نے نیٹو سپلائز روک کے, آپ پوچھ رہے تھے کیا فائدہ ہے, آ رہے ہیں نا آپ کے پاس چک ہیگل, کوئی ان کو چٹکی کاٹی ہے ہم نے تو ان کو مسئلے ہو رہے ہیں. میری سجیشن یہ ہوگی, نمبر 1 وی شوڈ ریفیوز دم. سی ایس ایف کی بات کر رہے ہیں, وی شوڈ ریفیوز دم کہ ہم نے آپ کی ایڈ نہیں لینی. آپ نے پوچھا تھا کہ کل ہم ریلی کر رہے ہیں, اس پہ ذکر ہوگا. دیکھیں ہمارے جو دونوں مسئلے ہیں, ایک تو یہ جو ہمارے ملٹری ڈرونز ہم پہ مارے جا رہے ہیں, ایک اکنامک ڈرونز جو ہمیں مارے جا رہے ہیں. ایک ہم یو ایس کے ساتھ ہے, سی آئی اے کے ساتھ ہماری گورنمنٹ جو ملی ہوئی ہے, دوسری ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ واقعی معاشی قتل کر رہے ہیں. کل جو ہماری ریلی ہے اس میں ہم نے یہ معاشی قتل کے خلاف بولنا ہے. آپ نے پرسوں اخبار میں پڑھا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بچی نے اپنے باپ کو کہا کہ جی میں نے فیس کے لیے پیسے دیں. وہ باپ نے کیا کیا, فرسٹریشن میں اس کو بھی شوٹ کر دیا, خود بھی مر گیا اور لکھ کے گیا. تو یہ حالات ہے ہمارے ملک کے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ 1 بلین کی جو ہے, انہوں نے بالکل صحیح کہا, یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 1 بلین کی ایڈ ہے, آپ کے 5 بلین کے باہر پڑے اور کچھ نہیں, تو آپ 1 بلین آپ ریمیٹنسز لا سکتے ہیں اور کچھ نہیں. تو آپ کی 5 بلین کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اگر آپ ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, سب ایکسپورٹر کہتے ہیں جی ایس پی پلس ہم 5 سے زیادہ لے جائیں, تو ہمیں وہ 5 سالوں میں دیں گے. آپ کے لیے آپ ٹیکس جو ہے 32 لاکھ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور بڑے ٹیکس پیئر ہیں, آپ ان کو لے کے آئے. 6 بلین کا پوٹینشیل ہے وہاں. آپ پہلے ایڈ ریفیوز کریں, جب آپ امریکہ کی ایڈ ریفیوز کریں گے, ان سے اپنا سی ایس ایف مانگیں گے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس دو, تم ڈیفالٹر ہو, ہم ڈیفالٹر نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے بلوں میں گھستے ہیں. لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں دنیا میں. کانسیپٹ آ گیا ریپوڈیٹنگ دا ڈیٹس کا, اور امریکہ واز دا فرسٹ ون جس نے ریپوڈیٹ کیا تھا. ارجنٹین کے کو انہوں نے مانگے تھے پیسے, انہوں نے برطانیہ نے ہمارے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا اس حکمران کو دیے تھے, اس نے گولیاں خرید کے ہمارے بندے مارے ہیں, اس کی یہ جائیداد ہے, اس سے وصول کر لو. جس حکمران نے پیسے نہیں, ایک تو یہ ڈیٹ ریپوڈیٹ کا, اور اس وقت تقریباً 50 کے قریب ملک ہیں جو ریپوڈیٹ کر چکے, کھڑے ہو گئے, نہیں دیتے ہم پیسے تمہارے. سیکنڈ تھنگ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ 1 بلین سے بھی کم آپ کی ایڈ ہے سال کی. 5% بجٹ کٹ کرے نا تو پوری ہوتی ہے. صحیح. ہم 5% بجٹ, صرف ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے 5% نان ڈیولپمنٹ سے 5% میں کٹ ہوتی ہے سر, نان ڈیولپمنٹ سے. ٹھیک, 5% تللے صرف اس 5% قوم یہ کٹ کرنے کو تیار ہیں, یہ ایڈ بند کرے. لیکن کون کرے گا, کون کرے گا؟ یہ حلوے مانڈے کہاں سے چلیں گے مختلف گھروں کے؟ 6 words: یونائٹ پاکستان, ریفارم پاکستان, ڈیفینڈ پاکستان. ون لائنر. انڈیپینڈنٹ ہو جائیں آپ, ان کی نہ پیسوں پہ آئیں. جو بات ہے وہ ہم بار بار کہتے ہیں, آپ سیلف اسٹیم کے ساتھ پیدا ہوئے تھے, ہم نے اتنی قربانیاں دی انڈیپینڈنس کی. یہ انڈیپینڈنس ہے کہ ہم ان کے پیسے کے لیے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم اپنی بجلی بڑھاتے ہیں. یہ انڈیپینڈنس ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم آپ جو مرضی کرتے رہے ہماری سرحدوں پہ, ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ کون سی انڈیپینڈنس ہے؟ یہ غلامی ہے. جب تک کہ ہم واپس غلام بن گئے, جب تک کہ ہم مینٹلی اپنے آپ کو فری نہیں کریں گے اور ایز اے نیشن یہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, ہمارا آپ یہی رہے گا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اندری بابا صاحبہ میرے ساتھ تھی, نادر میر صاحب میرے ساتھ تھے, اور یہ مقبول جان میرے ساتھ تھے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ڈائلیما جو اس وقت ہماری ریاست کو, ہماری قوم کو, ہماری لیڈرشپ کو درپیش ہے, اس سے بیل آؤٹ کے کیا پاسبل راستے ہو سکتے ہیں. راستہ وہ اپنانا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن جب تک یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی تو ایک امکان موجود ہے کہ لوگ, سول سوسائٹی وہ کھڑی ہو. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈرون کے حوالے سے جو اقدامات تحریک انصاف نے کیے ہیں, یا جو بھی اقدامات کسی بھی شخص نے کسی بھی لیول پر کیے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور وہ اقدامات اور وہ فیصلے کرے گی جس سے پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات جو ہیں ان سے نجات مل سکے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.